فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح سے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ شہر کعبہ کے امن کی بات تو کل ہو چکی کہ شہر کعبہ سے زیادہ امن والا کوئی جگہ دنیا میں موجود نہیں۔ دوسری بات آج جو اس آیت میں فرمائی گئی، مزید آگے حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، اس سے یہ بات یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی اچھائی کریں، اس کے بعد ہم دعا کریں کہ ایک تو اس نیکی کے قبول ہونے کی بھی یہ دعا ہے، اور دوسرا جب ہم دعا کریں گے تو اس نیکی کی وجہ سے یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم کی دعا یہ یوں قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہاں رہنے والوں کو رزق عطا ہو، تو اب اللہ آپ سب کو، ہم سب کو مدینے لے جائے، حج کرائے، عمرہ کرائے، تو وہاں جا کر دیکھیں کہ کعبۃ اللہ شریف دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا جہان کا پھل ملتا ہے۔ حالانکہ خود کعبہ میں، مکہ شریف میں پھلوں کے اعتبار سے اتنے پھل وہاں پر اگتے نہیں ہیں، لیکن ملتے سب ہیں۔ ہر طرح کا پھل جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی کی دعا کا یہ صدقہ ہے کہ وہاں رہنے والوں کو ہر طرح کا پھل جو ہے وہ میسر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہاں پر ایک یہ بات بھی سکھائی کہ پیچھے جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ یہاں جو ہے وہ سب کے لیے یہ امن کی جگہ ہو جائے اور سب کے لیے برکتوں کی دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ملے گا لیکن مومنوں کو ملے گا۔ مومنوں کے علاوہ جب امامت کی دعا فرمائی تھی حضرت ابراہیم نے، تو اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے امامت ہے، مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے امامت کا شرف جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے اس آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف مومنوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کسی کافر و مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ کبھی ہمارا کوئی ساتھ کا دوست و احباب جو ہے وہ کافر و مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تو وہ بیمار ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو صحت دے، اس کے لیے صحت کی دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے برکت کی دعا، اس کے لیے امن کی دعا، اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے۔ وہ کافر جب تک زندہ رہے گا اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہے گا، تو ہم اس کے لیے صحت و سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے۔ دعائیں صرف مومنین کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، دن رات کریں، اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی جائے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، یعنی یہاں پر اللہ نے رزق کے معاملے میں کافروں کے ساتھ یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا رہن سہن کے لیے، کھانے پینے کے لیے دنیا میں اس کو بھی رزق ملے گا۔ تھوڑا برتنے سے مراد یہ نہیں کہ یہاں پر دنیا میں اس کو تھوڑا رزق ملے گا، بعض کافر دنیا میں بہت زیادہ امیر و کبیر بھی ہیں، بلکہ دنیا کے سب سے امیر و کبیر جو شخص ہیں وہ کافر ہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کو تھوڑا برتنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو صرف دنیا میں ملے گا۔
آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ان کو اگر وہ کوئی نیکیاں بھی کرتے ہیں بظاہر جو کوئی اچھی بات ہے وہ بھی اگر وہ کوئی نیکی کی کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ بھی ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. آگے آپ نے واضح فرمایا کہ پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. یعنی جب کافر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا تو پھر وہ دوزخ کی طرف اس کو کر دیا جائے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما, بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے. حضرت اسماعیل جو تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ان دعاؤں کو یوں کر کے مانگا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی. تعمیر ایسے کی کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ جو پتھر تھے وہ لگاتے تھے اور حضرت اسماعیل وہ پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم کو دیتے تھے. یعنی ان دو حضرات نے اس کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی. سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ حضرت آدم نے کی اور طوفان نوح کے بعد حضرت اسماعیل نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی. تو پتہ چلا کہ مسجد بنانا انبیاء کی سنت ہے. جو لوگ مسجد بناتے ہیں وہ انبیاء کی سنت کو ادا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان جمل فرماتے ہیں کہ یہ 1309 ہجری 1039 ہجری تک کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات ہوتی رہیں. اس کے بعد بھی چند تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی, لیکن زیادہ متحقق قول یہ ہے کہ 1039 سنہ ہجری تک کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوئی. مختلف اس میں آئی ہیں باتیں, بعض بادشاہوں نے بھی کی, انبیاء نے بھی کی. سرکار علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ تعمیر کا اس کا حصہ ہوا اور اس کے بعد اور بھی بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر کی. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ یہ سعودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ نئی آئی تھی تو اس وقت انہوں نے بھی اس کی تعمیرات کی تھی. تو بہرحال مسجد کو بنانا اور خوبصورت بنانا اور عمدہ طریقے سے بنانا اور پھر اس کی دعائیں کرنا یہ سب سنت انبیاء میں سے ہے. اور خود مسجد نبوی شریف میں حضور جان عالم علیہ السلام نے بنفس نفیس پتھروں کو اٹھا کر لگایا. یہ سارے معاملات مسجد نبوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا یعنی اطاعت گزار, اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار, اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. جہاں پر حضرت ابراہیم کی نہایت کمال عاجزی کا اظہار ہے کہ خود اتنے خلیل اللہ کا لقب ہے ان کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریبی اور پسندیدہ نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے عجز کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. اس سے ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بعض اوقات 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں, تھوڑی سی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, امامت سجا لیتے ہیں, یا ہم اور کچھ طرح کی نیکیاں کر لیتے ہیں, اور پھر ہم تکبر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت نیک ہو گئے, ہم تو بہت اللہ کے ولی ہو گئے, ہم تو جناب ایسے ہو گئے, سب ہمارے سامنے جھکیں اور جناب ہمیں اس طرح اٹھائیں اور اس طرح کریں. یہ باتیں ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو زیب نہیں دیتی. ہر وقت عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے. جب اللہ کے یہ نبی اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کر رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں دوسری بات یہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست قاعدہ حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ انہوں نے, حالانکہ ان سے غلطی گناہ متصور ہی نہیں, نبی ہیں, معصوم ہیں, ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا, قاعدے سکھا. تو ہم جو ہے وہ کوئی قاعدہ اگر کوئی بتا دے تو ہم کہتے ہیں تو نواں دین کاٹ کے کہنا ہے بھائی ایسا تو جناب 100 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے, یہ کام کر رہے ہیں, اور ہم جناب وہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا.
بھئی آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کی غلطی ہے نا. اگر کوئی آپ کو شریعت کے مطابق بات بتا رہا ہے تو آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ دین نیا نہیں ہے, دین 1400 سال پہلے ہی تشریف لایا تھا, وہی دین ہے. یہ ہے کہ ہم تک پہنچانے والوں نے بعض اوقات غلط پہنچا دیا اور ہم نے اسی غلط پر عمل کرنا شروع کر دیا, اور جب وہ کوئی صحیح آ کر بتاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نیا دین لے آیا ہے. نیا دین نہیں آیا, دین وہی پرانا ہے. ہاں ہم نے عمل جو ہے وہ غلط شروع کر دیا تھا. اس لیے عبادت کے طریقے اور قاعدے ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے اور اس سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. آپ صحابہ کرام کی عمریں دیکھیں, بعض 100 سال میں جا کر ایمان لائے, تو 100 سال کے بعد اگر انہوں نے نماز سیکھی تو آج ہماری عمریں تو 100 سال ہونے سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے چل بستے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یار اب 50 سال ہو گئے ہیں, اب ہم دین کیسے سیکھیں. دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. جب بھی پتہ چلے کہ یہ صحیح دین سکھاتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر دین کو ضرور سیکھنا چاہیے. اور آج کل یہ بھی جو ایک بات چل پڑی ہے کہ میں سیکھے ہی اور جی آپ ہی قرآن پڑھ آپ ہی آ ویسی. خود سے قرآن پڑھنے سے, خود سے دین پڑھنے سے کوئی بھی چیز نہیں آتی. ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز میں استاد کی ضرورت ضرور پڑتی ہے, استاد کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے دین کو بھی باقاعدہ سیکھا جائے, اپنے سے زیادہ دین جاننے والوں سے باقاعدہ دین کو سیکھا جائے, سمجھا جائے کہ یہاں پر یہ بات کیسے بتائی جا رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا حکم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.